اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ جو پڑھا تھا وہ توریت کا حکم تھا نا، جو اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تو سارے شریعت نازل کر دی تھی توریت کے حساب سے، تو پھر یہ لوگ فیصلہ کیوں نہیں کرتے، اس کے حساب سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے، آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور پھر آپ بھی وہی حکم دیتے ہیں تو یہ نہیں مانتے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے ہے، یعنی الکتاب اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پر کتاب ہے اس کتاب میں سے ہے، اور جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق ہو، یعنی ان کی خواہشات کے پیچھے مت جانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ حق کیا ہے۔ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی وہ چاہتا تو ساری دنیا کو ایک امت بنا دیتا، ایک ساتھ ہی نبی بھیجتا الگ الگ علاقوں کے اندر اور سب کو ایک ساتھ اپنے آگے جھکا لیتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے آزمائش کی تمہاری کس طرح سے کہ تمہیں اپنے نبی کی چیزیں ماننے کے اندر اگر تردد نہ بھی ہو تو تم دوسرے آنے والے نبی کو اس وجہ سے کہ اس کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، تمہارے دل میں کوئی کجی نہ آئے، اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں بار بار جو ترغیب دی گئی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں تو آگے دوڑنے کی کوشش، یعنی جیسے دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے میں اس سے زیادہ اچھا گھر لے لوں، اس سے زیادہ اچھی گاڑی لے لوں، یا اس سے زیادہ اچھے مارکس لے لوں، اپنے بچوں کو بھی ہم اسی طرف ترغیب دیتے ہیں اور بچپن سے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے نمبر سب سے اچھے ہونے چاہیے، تمہارا رزلٹ سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ جو آپ کو بار بار ترغیب دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جنت کے اندر میرا گھر اس سے بھی اچھا ہو، اس طرح کا سوچنا کچھ غلط نہیں ہے۔ جب تم اس میں بازی لے جانے کی کوشش کرو گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے آخرکار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ تمہیں اصل میں حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلافات کرتے رہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کر پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے جو قانون اتار دیا، اگر یہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ جو پہلے دور کے اندر جس طرح جاہلوں کے فیصلے ہوتے تھے کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو اور اپنے چھوٹوں کو پکڑ لو، پھر یہ اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق ہرگز نہ بناؤ۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات، پہلے بھی اللہ نے منع کیا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا رفیق نہیں بنانا۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں، یہ آپ کے دوست اور ساتھی نہیں ہو سکتے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں شامل ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی بات نہیں مانے پھر وہ اللہ کی لسٹ سے نکل گیا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ وہی نہیں کہ اللہ تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے بات پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چیلنج دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ دھمکی بھی دے رہا ہے، چیلنج بھی دے رہا ہے، جو بھی سمجھ لیں اس کو، لیکن یہاں پہ اللہ بہت کلیئر یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، اللہ اور ایسے بہت سارے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اور ایک اور ان میں کیا کوالٹی ہوگی کہ جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، آپس میں بہت رحیم ہوں گے، بہت کریں گے،
کفار پر بہت سخت ہوں گے، اور جو اللہ کی راہ میں اور دوسری کیا ہوگی ان کی صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے۔ ایک اور کیا کوالٹی ہوگی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ہم آج کل اسی خوف سے بہت سارے کام نہیں کر پاتے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتے دار کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے کوئی کیا کہے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ اہل ایمان کو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ جب یہاں پہ اذان کی آواز آتی تھی تو وہاں تالیاں بجنی شروع ہو جاتی تھی، سیٹیاں بجنی شروع ہو جاتی تھی، شور ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ وہ ڈسٹرب کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل ہی ہے، یعنی ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز، یہ اللہ کی طرف بلاوا ہے، یہ لوگ اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ وہ صرف جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، جس بات پر تم ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بہتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جن میں طاغوتی بندگی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ ہے اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر لیے ہوئے ہی واپس آئے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں سے بصرت گناہ اور ظلم و جاتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے پر نہیں روکتے؟ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ کیوں ان کے علماء نہیں روکتے۔ یہ یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے، درباروں میں جاتے تھے، بادشاہوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، عام جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہوتے تھے، ملنا جلنا، دعوتوں میں جانا، لیکن ان کو ان چیزوں پہ روکتے نہیں تھے۔ تو اس کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ کیوں ان کے علماء مشائخ جو ہیں جن کو ساری باتیں پتہ ہیں وہ کیوں نہیں روکتے۔ اب دکھایا جا رہا ہے جو ہم شراب نوشی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، زنا دکھایا جا رہا ہے، اب تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں ان چیزوں کو۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر کہ اس رول کے اوپر علماء کا کیا کام، علماء کیا کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ حرام کھانے سے نہیں روکتے، برائیوں سے نہیں روکتے، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے تو وہ تیار کر رہے ہیں، یعنی ان کا عمل نامہ زندگی، ان کے اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے، انہوں نے کہاں جو ہے معروف نہیں منکر کا فریضہ انجام دیا، کہاں انہوں نے برائیوں سے روکا جو انہیں پتا تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ۔ اللہ کو خفا ہوا اس بات سے نا کہ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ ہم سے مانگتا ہے، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گئے، یعنی پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے کلام سنا تو وہ اور زیادہ بگڑ گئے، اور اس پاداش میں وہ ہم نے بیان قیامت کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ زمین فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے اہل کتاب مان لے آتے اور خدا ترسی کا روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابھر کہنے لگا، اتنا دیتا ان کو اپنی برداری کے بدلے، اتنا نوازتا کہ ان سے سنبھلا بھی نہ جاتا۔ اگر ان سے لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت بدعمل ہے۔ کون؟ اہل کتاب۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز اس اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم توراۃ اور انجیل کی اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے کسی اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے ہاتھ پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی نہ کسی خوف کا مقام ہے، نہ رنج کا۔ یہاں پہ ایک لوگوں کے اندر یہ خیال آتا ہے اس آیت کے اوپر کہ جو اس وقت بھی یہودی اور صابی اور عیسائی جو اپنے اپنے شریعت کو اور اپنے اپنے نبی کو مانے تو وہ کافی ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو، یعنی جو بھی ہو لیکن اللہ اور روز آخر کو مانے اور اس نبی پر ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ
پھر کسی خوف کا مقام نہیں ہے اس کے لیے اور نہ ہی کسی رنج کا مقام ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرے، روز آخر پر ایمان لائے۔ بنی اسرائیل سے پکڑ لیا اور ان کی طرف سے بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ فتنہ رونما ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں وہاں پہ انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ میرا اور تمہارا سب کا اللہ رب ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اسے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت گزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس رسول تھا، اس سے پہلے اور بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک پاک عورت تھی۔ اچھا، حضرت مریم کے بارے میں قرآن کے اندر جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے صدیقہ۔ قرآن کے اندر جو سب سے اولین مرتبے دیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا رتبہ ہے وہ نبیوں کا ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا۔ تو جو نبی کوئی عورت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی سارے مرد آئے ہیں، مگر نبی کے بعد کا درجہ ہے وہ عورت کو ملا ہے، اور اس کے اندر حضرت مریم کو درجہ ملا صدیقہ کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ درجہ تھا کہ وہ صدیقہ اکبر تھی۔ مردوں کے اندر امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ درجہ ملا، اور عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ درجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں ایک صدیقہ تھی اور دونوں کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پہ جا رہے ہیں، یعنی وہ کوئی معقول فطرت چیز تھوڑی تھی، کوئی وہ کھانا کھاتے اور ایسے تھے، ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی، بیٹا بھی سامنے رہتا تھا، تو وہ خدا کیسا ہو گیا؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اللہ، آپ اپنے دین میں ناحق غلط نہ کرو۔ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے، صراط مستقیم یہاں سے بھٹک گئے۔ یہ ساری اس کی تفسیر ہے بائبل کی اور تورات کی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ ان کے عقائد ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا۔ بہت اہم بات ہے، دیکھ لیں کہ کیوں سرکش ہو جاتا ہے انسان، جب وہ ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی برائیوں سے روکنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہی حدیث یاد کر لیں، پھر حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ اگر جو قوم برائیوں سے روکنا چھوڑ دے پھر وہ عذاب کی مستحق ہو جائے۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر واقعی یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ مگر ان سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ۔ مشرکین کون؟ جو بت پرستی والے ہیں۔ اب آج بھی دیکھ لیں کہ بت پرست کون ہے؟ انڈیا اور یہود، یہ دو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا تو گٹھ جوڑ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اس وقت یہی حال تھا ان کا اور اب بھی یہی حال۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ان کو پاؤ گے کہ جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، یعنی یہ اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے کے اندر جو عیسائی لوگ تھے وہ زیادہ تر راہب تھے۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ کہ جو تارک دنیا ہوتے ہیں، وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، بس اللہ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے اکثریت جو عیسائیوں کی تھی، عیسائی امت ہے، وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لے کر آئے تھے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں ذرا پیچھے رہتے تھے۔ جس طرح سے نجران سے جو وفد آیا تھا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا آل عمران کے اندر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وہاں سے نجران سے نکلے تو وہ وہاں کا وفد آ رہا تھا، اس میں 2 بھائی تھے، اور وہ جب وہاں سے نکلے اور راستے کے اندر ان کے گھوڑے کو کوئی ٹھوکر لگی تو چھوٹا جو بھائی تھا اس نے کہا کہ برباد ہو جائے یہ نبی، یعنی جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے ایک دم اسے روکا اور ٹوکا، اسے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، برباد ہو تمہاری ماں، تمہیں پتہ ہے کہ تم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ سچا نبی ہے، وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ جا اس لیے رہے تھے کہ ان کو منع کریں کہ آپ رک جائیں اور آپ نہ اس طرح سے دعوت کو پھیلائیں، اور ان سے مطلب مباحثہ کرنے جا رہے تھے، لیکن دلوں میں ان کے یہ بات تھی۔ جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ سوچ لیں کہ یہ بات کر کے آئے، باہلے کی دعوت اور یہ چپ چاپ نکل لیے، اپنے پورے خاندان کو لے کے نہیں گئے،
جب اللہ نے چاہ دیا ان کو، تو ان لوگوں کا حال تھا کیونکہ یہ اکثر راہب تھے اور دنیا چھوڑ چکے تھے، تو یہ سازش میں پڑا کرتے تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب تو آپ دیکھ لیں سب ایک ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ان میں عبادت گزار اور عبادت گزار عالم ہے اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے اس وقت موجود ہے. جب وہ کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی سے کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. یہ ہوا تھا، یہ بالکل وہی چیز تھی کہ جو نجاشی کے دربار کے اندر ہوئی. نجاشی کون تھا؟ وہ تو عیسائی تھا نا، اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت نجاشی کہا جاتا ہے، صاحب مطلب اللہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ اور ان کی آنکھیں تر ہو گئیں مریم کو پڑھ کے، اور انہوں نے گواہی بھی دی. تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں وہ جب اس کلام کو سنتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو. خود ہی اپنی مرضی سے نہ بیٹھ جاؤ بن کے یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو حلال ہی رکھو. اسی طرح کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے ازواج سے پوچھا، ان کے اصحاب سے پوچھا کہ وہ کس طرح کے دن گزارتے ہیں اور کس طرح کی راتیں ان کی گزرتی ہیں. تو جب ساری باتیں انہوں نے پوچھی، 3 لوگ تھے. تو ایک نے کہا کہ جی میں وہ تو نبی ہیں، ان کے لیے تو سب جائز ہے، اور میں تو جو ہے ہم لوگ بہت کمزور سے لوگ گناہگار لوگ ہیں، تو ہمارے لیے یہ عبادت کافی نہیں ہے. یعنی آپ کی عبادتوں کا سارا شیڈول پوچھنے کے بعد جو ان کی ازواج نے کہا وہ جاگتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ بغیر روزے کے رہتے ہیں اور انہوں نے نکاح بھی کیے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہماری عبادتیں تو یہ کم ہیں، میں ساری زندگی بس نماز ہی پڑھوں گا اور میں ہر رات جاگتا ہوں. تو اس کے ایک نے کہا کہ میں تو ہر دن روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا کہ میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، میں بغیر نکاح کروں گا اور اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جو میرے طریقے سے ہٹے وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری ازواج کے بھی تم پر حق ہیں، تمہارے گھر والوں کے بھی تم پر حق ہیں. روزہ بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، رات کو قیام بھی کرو اور سو بھی. مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، پر جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اچھے کھانے کو، خوشبو اور دین کو، دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ گوشہ گیری ہے، یعنی گوشہ نشینی بھی نہیں ہے. عزت نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے. روحانیت کے سارے فائدے جو یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی. اچھا ہوا کیا کہ یہ جو راہب بنے تھے، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ ان کے اوپر اللہ نے کوئی راہبی فرض نہیں کی تھی. اللہ نے کہا تھا کہ تم راہب بن جاؤ. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سہولتیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود لازم کیا کہ ہم جو ہے کبھی بھی عورتوں سے تعلق نہیں رکھیں گے. جس ننز ہوتی ہیں اور ان پادری ہوتے ہیں، یہ لوگ خود جان بوجھ اپنے اوپر یہ مشکلات ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے. اسی لیے اگر آپ یہ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پادریوں کے جو ان کے چرچ ہوتے ہیں، ان کے تہخانوں کے اندر ناجائز بچوں کی قبروں انبار لگے ہوئے ہوتے تھے. مطلب جب وہ اس طرح سے جائز طریقے سے خواہشات پوری نہیں کرتے تھے اور اپنے اوپر برڈن ڈال لیتے تھے تو وہ اس کو نبھا نہیں پاتے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو نبھا سکے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے لوگ جو تم سے پہلے لوگ برباد ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنے سختی کر لی. جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کر لی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی اور وہ اس کو پورا نہیں کر پائے. اسی سلسلے کی بعض روایات یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے اور شب روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو آپ نے کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا روزہ توڑو اور جاؤ. حضرت عمر خاتون نے شکایت کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن سر الزاری کو ان کے مقدم سماعت کے لیے مقرر کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کا یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہیں عبادت کر لیں، مگر چوتھی رات لازماً ان کی حق ہے. یعنی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کی اپنے اوپر لازم کر لینا اللہ نے منع کیا ہے، سخت ناپسند کیا ہے کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں. حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. اور جو لوگ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. جو لوگ محمل قسمیں کھا لیتے ہیں، جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. یعنی پھر وہ قسموں والی ہم پہلے بھی دیکھ کے گئے، دوبارہ ریپیٹ ہوئی یہی بات کہ جو تم روزمرہ کی قسمیں کھا لیتے ہو جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان پر کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن جو قسم جان بوجھ کے کھاتے ہو، یعنی کسی کو یقین لانے کے لیے، اپنے سچا ہونے کے لیے اللہ کو گواہتے ہو یا کسی کی قسم کھاتے ہو، تو ان پر وہ تم سے ضرور پوچھے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کوئی ایسی قسم کھا لی اور پھر اب اس کو بھائی داری تو اس کو توڑنا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ پھر اس کا طریقہ یہ کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ
جو کھانا تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، ایسا نہیں کہ کسی کو بس اپنے پتا بھی نہیں ہے آپ کو اور آپ نے کہیں کسی کو کہہ دیا کہ جا کے یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کو پہنچا نہیں پہنچا اور کس درجے کا پہنچا ہے. ایسا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، یا پھر ایک غلام آزاد کرو. دیکھیں پھر غلام آزاد کی بات آ رہی ہے نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں ہو سکتا تو یہ کرو. غلام ضرور آزاد ہوگا ہر کفار کے اندر. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یعنی غلام بھی نہیں، پیسے ہیں ہی نہیں، کھانا کھلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، کپڑے پہنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر اب وہ 3 دن کے روزے رکھے. کسی بھی قسم توڑنا کفارہ ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. یعنی بہت سوچ سمجھ کے قسم کھایا کرو، ایسی قسم جس کی تم پھر حفاظت کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے. شاید کہ تم شکر ادا. مجھے ایمان لاؤ، یہ شراب جوا یافتانی بانس سے سب گندگی شیطانی کام ہے. ان سے پرہیز کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی. اب حکم آ گیا، کلیئر حکم، تیسری مرتبہ حکم آیا ہے، یہ حرام ہو گئی. اب یہ قطعی چیزیں حرام ہیں. اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پہ حرام کر دی گئی ہیں. ایک شراب، دوسرے قمار بازی، تیسرے وہ مقدمات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر نیاز کرنے کے لیے مخصوص کی ہیں. یہ 4 چیزیں دیکھیں اللہ یہاں پہ کلیئر حرام کر دی. شراب بھی حرام ہو گئی. شراب کی حرمت کے اس سے پہلے 2 حکم چکے تھے. آپ لوگوں نے پڑھا، مائنڈ سے نکل گئی. یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بتا دیا گیا اب نماز کو بھی نہیں پڑھے گا. اب تیسرا حتمی حکم آیا کہ اب کوئی بھی جن کے پاس شراب ہے نہ وہ اسے پی سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت حالت یہ کہ گلیوں کے اندر شراب بہا دی گئی. یعنی جس کے پاس مٹکا تھا وہ مٹکے لوگوں نے توڑ دیا. اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفتاً دے دیں یہ شراب، یعنی یہ حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہو گئی، وہ لوگ تو پیتے ہیں نا تو ہم ان کو گفٹ کر دیں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کیا ہے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر لیں. آپ نے اس سے بھی منع کر دیا، بلکہ حکم دیا اب اسے بہا دو. ایک صاحب نے باصرار دریافت کیا دوا کے طور پہ استعمال کی تو اجازت ہے. فرمایا نہیں، دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے، یعنی ہم بہت سردی والے علاقے میں رہتے ہیں اور ہمیں محنت بھی بہت پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے اپنی تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں. فرمایا تو اسے پرہیز کرو. یعنی بے شک اتنی بھی تمہیں فائدہ دے، اگر کوئی چیز نشہ کرتی ہے، نشے میں مبتلا کر دیتی ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا زیادہ نشے میں مبتلا کرتا ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ مطلب نہ لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی اب دیکھیں حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، اس کے بنوانے والے پر یعنی کشیدانے والے پر، اور دھو کر لے جانے والے، جو لے جا رہا ہے جس گاڑی میں شراب جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جس کے لیے وہ لائی جا رہی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب جا رہی ہو. یعنی اب یہ بڑی بڑی پارٹیز کے اندر یہ عام ہو گیا ہے کہ لازمی ڈرنک کرتی جاتی ہے، علیحدہ ہی بار بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے لینی ہو لے. اس دسترخوان پر اس پارٹی میں جانا بھی منع ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو یہ شبہ ہو کہ وہاں پہ شراب ہوگی. اور شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح سے نافذ ہو گیا. تب آپ نے برتنوں پر سے تو یہ قید اٹھا دی. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ابتدا میں آپ نے ان برتنوں تک کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا جن میں شراب بنائی جاتی ہے، شربت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام کر دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ واضح ارشادات میں ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں. اور اسی طرح حضرت عمر کی جمعے کے خطبے میں شراب کی تعریف کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک دے، یعنی آپ کا دماغ معاف کر دے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس چیز کا ایک پورا کربا نشہ پیدا کرتا ہو اس کا چلو پینا بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کی خاص مدد، جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا اسے جوتے اور لاتے مکے مارے جاتے اور بدل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سونٹے مارے جاتے تھے. زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس پر اس جرم میں لگائی گئی. ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں ابتدا میں 40 کوڑوں کی سزا دی جاتی رہی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس سے باز نہیں آتے تو پھر صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کر دی. اور اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں. یہ ہو گیا کہ شراب اگر کوئی پیتا ہے تو اس کی حد کیا ہوگی اور حرام ہے. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، ہر صورت میں ہر چیز حرام قرار دی. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور خود یاد سے اور نماز سے ہوتے. یعنی جب تم کی حالت میں ہوگے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ تم نماز بھی پڑھو. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی
تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بات صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. یعنی اگر تم نہیں مانو گے تو ہمارے رسول کا یا اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے. ان کا کام تو صرف صاف پہنچانا تھا, انہوں نے پہنچا دیا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے, انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں, اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یحب المحسنین. یعنی کیا کرو کہ عمل کرو, سمت تقو, اور پھر اس کے اندر آگے بڑھو ایمان کے اندر, اور ثابت قدم ہو جاؤ, اور پھر اور آگے بڑھو. جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جاؤ, اور جو فرمانے الہی ہو اس کو کرو. یعنی اتنا پورا کرو کہ جو فرض ہے اس فرض سے آگے بڑھ جاؤ, احسان تک پہنچ جاؤ, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ محسنین ہی سے محبت کرتا ہے. جو احسان بات بتائی تھی کہ فرض سے بڑھ جاؤ, تقویٰ کی صفت اختیار کرو, اور پھر اس سے اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ محسن بن جاؤ, احسنو, احسان کی روش پہ چلے جاؤ, اور پھر اللہ احسان سے محبت کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سخت آزمائش کرے گا. اس کے شکار کے ذریعے اب یہ دیکھیں, ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم پر اس قصور میں جلا ڈالا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی تشہیر اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا. یعنی اتنے پھر احکامات آ گئے تھے کہ انہوں نے, حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا تھا. اللہ شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی طرح ہوگا, یہ دیکھ لیجیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر اس کی تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا, اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اب دیکھیں بالکل یہ ویسی پابندی تھی, جیسے آپ یاد کریں تو سب کے قانون کے اندر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع, اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آ رہی ہیں. یہاں بھی اپنے اپنے علاقے سے نکل کے آ رہے ہیں, حرم کی طرف آ رہے ہیں, راستے میں بھوک ہے, پیاس ہے, بالکل سامنے ایک نیزے کے فاصلے کے اوپر ہرن کا بچہ سامنے موجود ہے, لیکن تو کیا پہنا ہوا ہے, نہیں مار سکتے. اللہ نے کہہ دیا کہ بالکل تمہارے ہاتھوں کی نیزوں کی زد میں ہوگا, لیکن تمہارے اوپر حرام ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا. یہ دیکھنے کے لیے حرام کیا ہے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. یعنی اللہ کی حدود کو کون قائم رکھتا ہے اور کون اس کو توڑ دیتا ہے. جس نے بھی اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی حد سے تجاوز کیا, اس کے لیے ڈرنا چاہیے. اگر ایمان لائے ہو, احرام کا شکار نہ مارو, اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا اسی کے ہم پلہ جانور اسے مویشی میں سے نظر دینا ہوگا. یعنی اگر اس نے ہرن کا بچہ مارا ہے تو ہرن کا بچہ ہی وہ قربانی دے گا. اگر اس نے کوئی گائے ماری ہے تو وہ گائے اس دیں گے. یعنی جو بھی اس نے شکار مارا ہے اس کا کوئی فرق وہی والا شکار ہوگا یا اسی کے ہم پلہ ہوگا. اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دے دوست لا کے بھائی ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے یہ چلے گا, یہ والی قربانی دے دو. نہیں, دو عادل آدمی کا فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ والا جانور ہی مارا, یہ بھی ویسا ہی ہے, اس کو دے دو. اور نذرانہ کعبہ میں پہنچایا جائے گا یا نہیں, تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یعنی اگر اتنی استطاعت نہیں ہے یا اس طرح کا جانور نہیں ابھی مل رہا تو کیا کیا جائے, پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا پھر اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں. یعنی جو غلطی ہے اس کا احساس ہو, آئندہ احتیاط ہے. پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا. یعنی اگر اس نے پہلے کسی نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا, اب وہ پریشان ہو جائے کہ ہم تو ہمیشہ شکار کرتے رہے تو کیا کریں, تو اللہ نے وہ ساری چیزیں معاف کر دی جو پہلے ہو چکی ہیں. لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا یاد کرے تو اللہ اسے بدل دے. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا. یعنی اگر تم سمندری راستے سے جا رہے ہو تو اب سمندری راستے سے تو سمندر کے شکار کے علاوہ ہے ہی نہیں چیز, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, تو کیا سمندر کے اندر کہاں سے لیں گی. زمین کے سفر میں پھر بھی ہوتا ہے, اس بستی میں نہیں, اگلی بستی کچھ مل جائے گا. تو سمندر کا شکار احرام کی حالت میں بھی حلال ہی ہے. آپ مچھلی پکڑ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اور اس کا کھانا حلال کر دیا. تم جہاں بھی ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو. یعنی اپنے ساتھ اپنے قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا کے لے کے جا سکتے ہو. جب تم کہیں جاؤ تو اپنے لیے سمندری جو خوراک ہے وہ لے جا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں حرام کیا گیا. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. میرا خیال ہے کوئی ہینڈ ریز کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مقام محترم کعبہ کے لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے کام کا ذریعہ بنایا, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا ہے, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مکان محترم یعنی اللہ کا جو مقام ہے, حرم ہے, اس میں اس کی حیثیت صرف ایک مقدس عبادت کی نہیں بلکہ اللہ کی مرکزیت اپنے تقدس کی وجہ سے ہی پورے ملک کی معاشی اور مندری کی زندگی کا سہارا بنا. ہر جو عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف چلا آتا ہے, دنیا سے آتے ہیں لوگ, اور اس کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے اربوں میں وحدت ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے. پھر بھی ایک لگاؤ تھا, ایک محبت ہوتی ہے اس جگہ کے رہنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اور پھر کیا ہوتا ہے, تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں. آج دیکھ لیں آپ کہ یہ کتنا بڑا ذریعہ معاش ہے حج اور عمرہ وہاں کے لوگوں کے لیے.
حرام مہینوں کی بدولت اربوں سال کا پورا ایک تہائی زمانہ امن نصیب ہو رہا ہے. 4 جو حرام مہینے تھے ان میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہاں تک کہ جو حرم ہے وہاں پہ اپنے سگے باپ کے قاتل کو اگر کوئی حرم میں آ جاتا تھا اس کو یہ بدلہ نہیں لیتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اسی لیے امن کی جگہ ہے نا کہ وہ ہمیشہ امن کی جگہ. یہاں پہ کبھی کوئی جھگڑا، کبھی کوئی قتل، کبھی کچھ بھی یہاں پہ نہیں کیا گیا. کبھی ایک آدھ دور کے اندر ایسا ہوا لیکن اسے کنٹرول کر لیا. تو پھر کیا کہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز میں خبردار ہو جاؤ. اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ ہی بد درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ خود ہے. اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہو سکتے. خواہ ناپاک کی بہت زیادہ زیادتی تمہیں کتنا ہی فریفتہ کر دینے والی ہو، یعنی ناپاک تمہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہو، کسی کی بہت ہی بڑی گاڑی بنگلے وہ حرام سے کما رہا ہے لیکن تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اللہ نے کہا تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن وہ پاک ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ برابر نہیں. پاک بے شک پاک ہی رہے گا، ہمیشہ پاک ہی رہے گا اللہ کی نظر میں، اور تمہیں تمہاری نظر کے اندر بھی پاک کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے ناپاک کی بنسبت. بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو ظاہر کر دی جائے تو ناگوار ہوں، لیکن اگر تم ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم پر کھل جائیں گی. اب تک جو کچھ نے کیا اس سے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. بہت عجیب عجیب سے سوالات پوچھتے ہیں. بہت مطلب لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بات بھی بتا دیں، یہ بات بھی بتا دیں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو حج کی آیات نازل ہوئیں کہ بھائی حج تم پر فرض کر دیا گیا. تو ایک صاحب اٹھے، ایک صحابی اور اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے سنی انسنی کر دی، دوسرا چہرہ کر لیا. وہ دوسرے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا. وہ پھر اس طرف آگے کھڑے ہو گئے اور تیسری مرتبہ سوال کیا. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور کہا کہ اگر ہاں کہہ دیتا تو یہ حج فرض ہو جاتا، تمہارے لیے کتنا مشکل ہوتا. مطلب ایک بات لوگ پورا کر نہیں پاتے، ساری ستاعت نہیں آ پاتے، تم ہر سال اس کو فرض کرا لیتے. یعنی اس طرح سوالات کیوں کرتے ہو؟ اور یہ بھی سختی سے بنائیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی بات کلیئر ہے دین کے بارے میں آپ اس کو کریں مت. آپ کو ایک بات پتہ ہے آپ اس کو فالو کریں، اب آپ اس کو کہیں نہیں اس مسئلے کا پتہ کرواؤ، مفتی سے پوچھو، کسی سے فتویٰ. اللہ کو یہ والی چیزیں پسند نہیں. آپ اگر کسی چیز کے اوپر ٹھکتا ہے آپ اپنی جتنا آپ کا یہ کہ خود حاصل اپنی آنکھوں سے پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، کوشش کریں اور پھر اس کے بعد جو عمل کر رہے ہیں اس کو مطمئن رہیں. یہ طریقہ ہے ہر چیز کا مسئلہ پوچھنا، ہر چیز کا مسئلہ پوچھنا یہ اچھا چیز نہیں ہے. یہ سخت مطلب ایک ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ پورے وقت چیزوں کو عمل رہو. اللہ درگزر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر کرتا ہے. تمہاری نیت کیا تھی؟ تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ ایک شخص کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا اصلی باپ کون ہے؟ اب اصلی باپ کون ہے اس طرح کی بات پوچھ لینا بھرے مجمے کے اندر. وہ ماشاءاللہ ایسا تھا جہاں پہ انتہا بیکاری کی چیزیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ نے یہاں پہ پھر تنبیہ کی کہ ہاں تم پوچھو گے اللہ تو کھول دے گا، لیکن اب اگر اللہ کھول دے ان باتوں کو تو تم ناگوار گزریں گے، تم سے برداشت نہیں ہوں گی. تو اس طرح کی باتیں مت پوچھا کرو. جو بات بتائی جا رہی ہے بس اسے ایسا نہیں اللہ کوئی نعوذ باللہ بھول جاتا ہے اور بتا نہیں پاتا. وہ سب پتہ اللہ بتا سکتا ہے. اللہ اگر اس چیز کو اگنور کرے تو اگنور کرو اور آگے کر کے گزر جاؤ. جو بتایا ہے اس پر عمل کرو، اس کو دیکھو کہ اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. قریدو مت. اب تک نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور رضا ہے. تم سے گروہ نے اس سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اب یاد ہے نا آپ کہ انہوں نے کیا کہا جب بچڑا ذبح کرنے کی بات آئی کہ اللہ میں ایک گائے ذبح کا حکم دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو آ کے بس یہ بات کی تھی کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے دل توڑ تھا کیا کون سی گائے ہو، کتنی بڑی ہو، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، یعنی اتنا کر دیا کہ وہ جا کے انگلی رکھ کے بتانی پڑی کہ یہ والی گائے. تو دل کی چوری پکڑی گئی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس سے پہلے بھی ایک گروہ نے ایسے ہی سوالات کیے پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی بلیغ کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ ہم. یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ وہ اللہ کے نام پر اپنے نام پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے چیزوں چھوڑا ہے. اللہ ہمیں یہ باتیں بولی جیسے وہی کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کا نر بچہ ہوا. یعنی پہلی دفعہ وہ 4 بچے 4 جو اس کے ہاں ہوئے وہ مادہ ہوئے اور آخری بچہ ہوا نر بچہ ہوا. اس کا کان چھی کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اسے کیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا. اسے حق تھا کہ جس کھیت میں اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، یعنی اسے بت کے نام چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح سے صاحبہ یا اونٹنی جسے سنت کے طور پر پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پر شکرانے کے طور پر پن دیا گیا ہو، یعنی چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی میں بیمار ہو کے ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ایک اونٹنی چھوڑ دوں گا، میں سے بچ کر آ جاؤں گا خطرے کے چھوڑ دوں گا. اور ایک اور بھی صاحبہ کہتے تھے کہ جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے اور ہر بار مادہ ہو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، 10 اونٹنیاں اس نے دی ہیں تو بس یہ صاحبہ ہو گئی. اب اس کوئی کسی بھی کام نہیں چڑھے گا، اس سے کوئی کام نہیں ہوگا. وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا
وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور وہ پہلی بار مادہ بچہ جنتی اس سے اپنے لیا جاتا. لیکن اگر نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہو جاتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا اور اس کا نام وسیلہ تھا. ہاں، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد کر دیا جاتا. نیز اگر کسی اونٹ کے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی. یعنی انہوں نے ایک عجیب عجیب چیزیں بنائی تھی اور یہ ان کو اپنے بتوں کے ساتھ جوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سختی سے منع کرتا ہے کہ یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم کچھ نہیں ہے. یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور یہ وہمات کو مان اور ایسے وہمات کو مان رہے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ اپنے باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ بھی جان ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر نہیں؟ یعنی ان کے باپ دادا کو نہیں ہوئی، ان کے باپ دادا کو ہدایت نہیں ملی، تو کیا اب زندگی بھر یہ اسی چاہیے؟ آپ بھی دیکھیں گھروں کے اندر نظر و نیاز کا سلسلہ آتا ہے. اگر آپ ان سے کچھ کہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے ایسے چلا رہا ہے، ہماری دادی بھی ایسے ہی کرتی تھی، ہمارے ہاں تو یہ ایک عرصے سے ایسا چلا ہے. تو ایسا چلا آنا کیا یہ کافی ہے کہ باپ دادا سے اور نانی دادی یہی کرتی ہوئی آ رہی تھی؟ اللہ بھی یہی بات پوچھتا ہے کہ کیا وہ لوگ اگر نہیں ہدایت یافتہ ہوئے تو کیا تم بھی ہوگے؟ تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے بتائیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں. یہاں پہ بھی اللہ کہتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست ہو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا کہ تم ٹھنڈے بیٹھو آرام سکون سے بیٹھ جاؤ، کوئی اگر گمراہ ہو رہا ہے تو تم پوچھو ہی نہیں. اپنی سے پوری کی کوشش کرو، اپنی طرف سے پوری کی پوری اطلاع پہنچا دو، پیغام پہنچا دو، اللہ کا حکم بتا دو. اس کے بعد پھر تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. یعنی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم کسی کو ڈنڈے کے زور کے اوپر کوئی عمل کرواؤ، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے. لیکن تم پہنچانے والے کام سے اگر تم پورا نہ کیا تو پھر پوچھو گی. اگر تم خود راہ راست تو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چاہیے کہ اس کے لیے شہادت کا حساب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے کسی کو گواہ بنا لے. یعنی کہیں سفر میں ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ جان کنی کا اس کا وقت آ گیا ہے تو وہ اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. غیر مسلم لیے جائیں. اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے اپنی شہادت والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شامل. یعنی وہ یہ قسم کھائیں کہ ہم نے راستے کے اندر یہ دیکھا تھا کہ یہ شخص اس ہو رہی تھی اور یہ مرنے سے پہلے یہ اور یہ باتیں کر کے گیا ہے، تو اس سے پہلے وہ مسجد کے اندر یہ قسم کھائیں گے اب کہ ہم یہ بات سچی کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے نے ہم سے یہ بات کہی تھی. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی ان 2 لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہے بلکہ اس نے تو کچھ اور بات وصیت کی تھی، پتہ چل جائے یہ بات، تو پھر ان کی جگہ 2 اور اشخاص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک کر دیں گے یا بس اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں کی تردید نہ ہو جائے. یعنی ان کو حتمی مان لینا لازم نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس کو ہٹا کر دوسروں کی شہادت لی جا سکتی ہے. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ ان کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں روح پاک سے تیری مدد کی، تو کے بارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی بڑی عمر کو پہنچا دی. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور انجیل کی تعلیم دی. میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتا اور اس میں پھونک مارتا تھا اور میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. تم ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تم ان کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صحیح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منحق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ کون لوگ تھے بنی اسرائیل والے؟ انہوں نے تو دیکھا ہوا حضرت موسیٰ کو اور وہ بھی یہ تھا کہ بھئی یہ جادوگر ہے. اس زمانے سے یہ جادوگر سے آئے تھے یہاں پہ اور کیا کرتے کہ حضرت موسیٰ کے دور کے اندر اور جب کوئی عذاب نازل ہوتا تھا تو یہ آگے حضرت موسیٰ کو کہتے تھے کہ اے جادوگر اپنے اللہ سے کہہ کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے دور کر دے. ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کے بھی الفاظ ادا کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟
یعنی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے سنا ہوا تھا، پتا تھا کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آسمان سے منصوبہ اتر چکا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ نے ان کو جب بتایا کہ ایک قوم ایسی بھی جس کے اوپر آسمان سے کھانا آتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم کھانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں اور اس لیے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، دفعہ کھائیں گے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہوں گے. پھر اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر دے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع کر پائے اور تیری طرف سے نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق ہے. اب یہ دیکھیں کیا کیا نشانیاں دی حضرت عیسیٰ کو، کیا کچھ دیا، اس باوجود انہوں نے جو ڈیمانڈ کر کے مانگا وہ اللہ نے کیا کہا. اس کے جواب میں اللہ نے کہا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دی. یعنی اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اتار دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانے گا تو پوری دنیا کے اندر کسی کو میں نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی، وہ سزا دوں گا. اچھا جہاں تک بات کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، لیکن نہیں بتایا کہ خوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا اور اس کا کسی معتبر سے نہیں پتا چلتا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اتنی خطرناک دھمکی کے بعد حوالی نے اس درخواست واپس لے لی ہو. لگتا ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کا کہیں پہ بھی ذکر آیا. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ تعالیٰ وہیں سے واپس سلسلہ جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ احسانات یاد دلا کر حضرت عیسیٰ کو قیامت کے دن یہ یاد دلائیں گے کہ میں نے کیا کچھ تمہیں دیا تھا، سب کچھ دیا تھا. اور پھر اللہ فرمائے گا کہ کیا تم لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر کے یہ سوال پوچھیں گے کہ تم بول کے گئے تھے عیسیٰ تم بھی خدا اور تمہاری ماں بھی خدا ہے اور یہ مثلث ہے، یہ تین خدا ہیں. تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں ایسی کوئی بات کہی تھی آپ کو ضرور علم ہوتا. یعنی اللہ آپ اللہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ کی میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ قیامت کا ایک منظر دکھائے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہوگا. میں پوچھوں گا عیسیٰ سے کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ تین خدا ہیں، تو میں عیسیٰ سے بھی گواہی دوں گا اس بات کے اوپر کہ عیسیٰ یہ تمہیں کیا تھا اور میں نے سوا کچھ بھی نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. میں اسی وقت ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، مجھے اٹھا لیا تھا آپ نے، تو پھر مجھے تو نہیں پتا میرے پیچھے سے انہوں نے کیا کیا ہے. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نہ ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. معافی تو ان کو ملے گی جنہوں نے سچی باتیں اور سچائی ان کو نہ پڑے گی اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. یہ ہماری الحمدللہ سورہ مائدہ بھی مکمل ہو گئی. اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے.